الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي نہایتی معزز حاضرین جماعت المبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے جو حقوق امت کے اوپر لازم اور واجب العمل ہیں،
ان میں سے چھٹے حق کا بیان گزشتہ جمعۃ المبارکہ شروع ہوا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت سے عقیدت و محبت اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا۔ تو میں نے اس سلسلے میں کچھ قرآن کریم کی آیات کا ایک انتخاب جو ہے وہ پچھلی جمعۃ المبارکہ ضروری نوٹس اور فوائد کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اب اس کے بعد چند حدیثیں پیش کروں گا اور پھر گفتگو ہوگی عظمت اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ تو سنن نسائی میں ثقہ اور قوی راویوں کی سند کے ساتھ حدیث مروی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ دو فکرے ہیں۔ پہلے کا معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ کی تعظیم و تکریم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ دوسرے فکرے کا مطلب ہے فإنہم خیارہم، کیونکہ وہ خیارکم، کیونکہ وہ تم سب میں بہترین ہیں۔ اس حدیث پاک سے دو باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت میں بہترین طبقہ جو ہے وہ اصحاب نبی کا طبقہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور طبقہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم یہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو کہ والی امت ہیں۔ جو اس کو پورا کرے گا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر خوش کر لے گا، اور جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ناراض ہے۔ دوسری حدیث جامع سنن ترمذی کی حدیث ہے اور درجہ حسن کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، سرکار کی رفاقت جس کو حاصل ہوئی وہی صحابی ہے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی گفتگو کے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔
تیسری حدیث یہ بھی جامع سنن ترمذی کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں، میرے اصحاب کے بارے میں. کس قدر یہ پر احتیاط اور پر حذر رہنے کی تاکید کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے میں. اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کو اپنی باتوں کا، اپنے اعتراضوں کا نشانہ نہ بنا لینا. جیسا آج کئی لوگ جو ہیں یہ اپنی زبان اور اپنی اعتراضات کا صحابہ کرام کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. سرکار نے یہ پہلے فرما دیا تھا، اسے مانا. پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کیونکہ جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کا دل دکھایا اس نے مجھے ایذا پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. قسم قسم کے فضائل اور احتیاطی تدابیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس حدیث کے اندر آئی ہیں. نمبر ایک، یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں زبان تان دراز کرنا حلال نہیں، ان کے اوپر اعتراض کرنا حلال نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، صحابہ کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ حضور کی دشمنی کی وجہ سے ہے. تو جو سرکار کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے تو ہی محبت کرتا ہے صحابہ سے، اور جو صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی یا بغض رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو ہی صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے. مطلب یہ کہ صحابہ کے ساتھ کوئی محبت کا سلوک کرے، تعظیم کا سلوک کرے، یا صحابہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی یا بغض کا سلوک کرے، جیسا سلوک کرے گا ویسا سلوک اس کا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو صحابہ کے ساتھ وہ کرے گا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کا دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات کہنے کے لیے ہو سکتی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس موذی نے میرے صحابہ پر تبرک کیا، میرے صحابہ کی شان میں تنقیص کی، تو اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو عذاب پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اس کی عذاب سے بچ نہیں سکتا. نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ وہ شخص جو صحابہ کرام کا دل دکھائے یا دل آزار گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کرے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ضرور گرفتار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی دنیا کی چیز اس کو بچا نہیں سکتی.
اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جسے امام علی بن حرب طائی اور خیثمہ بن سلیمان نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے اس کے ساتھ، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا مت کہو. فلا منام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ اگر ایک گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی سو جائے، ایک صحابی کا ایک گھنٹے تک سوتے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا، تو وہ تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر اور مقبول ہے اللہ تعالیٰ کی. کچھ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ آپ ساری زندگی نیکیاں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آرام سے سوئے، ایک گھنٹہ سویا رہے، اس کا ایک گھنٹہ سونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے دوسروں کی ساری عمر کی نیکیاں کرنے سے. صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے، اور دوسری طرف میرا صحابی ایک سیر یا آدھا سیر جو کے دانے یا جو کا آٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے، تو اس کا آدھا سیر جو کا آٹا جو ہے یہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ایک صحابی کی ایک سیر یا ایک آدھا سیر جو خیرات کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. ایک روایت میں یہاں تو لفظ آیا مد کا، جو تقریباً سیر ہوتا ہے، ولا نصیفہ، آدھے مد کا بھی ذکر آیا جو کہ آدھا سیر ہے. دوسری روایت کے اندر یہ آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابی کی ایک لپ بھر کر جو یا جو کا آٹا جو ہے خیرات کرنا، یہ تمہارے سونا احد پہاڑ کے برابر خیرات کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں. نمبر 5، حافظ ابن عدی کی سند سے مرفوع حدیث ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ان شرار امتی اجرؤہم علی اصحابی،
آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بدترین وہ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ پر زیادہ جرأت کے ساتھ اعتراض کریں گے، جو میرے صحابہ پر زیادہ جری ہوں گے، صحابہ کے بارے میں اعتراض کرنے پر زیادہ جری ہوں گے، وہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور چھٹی حدیث ہے سنن ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ حضور والی امت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو فوراً کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس خباثت کے اوپر اللہ کی لعنت، تمہاری اس برائی کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا برا سوچنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بدترین آدمی بن جاتا ہے، اور جن کی شان میں بے ادبی کرنے والا، جن کی شان میں بری زبان کھولنے والا جو ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ شخص جو ہے اس کے اس عمل کے اوپر لعنت جو ہے وہ بھیجنے کا حکم ہے، اس کا یہ عمل ملعون عمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جس سے حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے اپنی سند کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو کوئی نفل قبول ہوگا اور نہ کوئی فرض قبول ہوگا۔ دو ہی قسم کی عبادت ہے جس کو آدمی کر سکتا ہے، یا تو وہ عبادت جو ہے وہ جو کر رہا ہے وہ فرض عبادت ہے، اور یا وہ عبادت جو ہے وہ نفل ہے۔ تو جو صحابہ کرام کی برائی کرنے والا ہے میرے دوستو، نہ اس کا فرض قابل قبول ہے نہ اس کا نفل جو ہے وہ قابل قبول۔ صحیح ابن حبان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک منقول ہے، ان کی سند کے ساتھ حدیث قوی الاسناد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جس وقت میرے صحابہ کا ذکر آ جائے، ذکر چھڑ جائے، تو اس وقت اپنی زبان کو ان کی برائی سے، ان کی بری بات سے روک کے رکھنا، اپنی زبان کو ان کی برائی میں کھلنے نہ دینا۔ اور آخری حدیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے قدموں کے نقش قدم کی پیروی کرنا جو ہے یہ باعث نجات ہے، اور جو سرکار کے صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرتا وہ جہنمی ہے۔ مشہور حدیث ہے، یہ ترمذی، ابو داود اور مستدرک حاکم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی تقریباً 19 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 گروہ ہو جائیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ وہ ہوگا کہ جو میری سنت پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا۔ یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی ساری۔
جو گروہ جنت میں جائے گا وہ صرف وہ گروہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنے والا ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ باقی تو جنت کے اندر جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو اس لیے الحذر اور الامان، خبردار خبردار، دعوی ایمان رکھنے کے باوجود سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بری بات نکالنے سے روک کے رکھنا ہے، تب آپ جنت میں جائیں گے، تب آپ پکے سنی ہوں گے۔ اور جو شخص اپنے حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان نہیں روکتا بری بات کہنے سے، وہ نہ جنتی ہے نہ وہ سنی ہے، نہ وہ اہل سنت میں سے ہے اور نہ وہ اہل جنت میں سے۔ اس حدیث کے اندر تو سارا نجات کا دار و مدار جو ہے وہ صحابہ کرام کی پیروی کو بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام جو ہیں ان کے ساتھ تعظیم و توقیر کا سلوک اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو آپ کی امت کے اوپر ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ دنیا والوں، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، دین پہنچا رہا ہوں، اور اس تبلیغ کے راستے میں مجھے قسم قسم کی پریشانیاں اور قسم قسم کی قربانیاں، جانی مالی اور ہر قسم کی قربانیاں دینی پڑی ہیں، تو ان قربانیوں کا جو میں نے تمہیں تبلیغ کرنے کی خاطر اٹھائی ہیں، میں تم سے کوئی معاوضہ اور کوئی ان کا اجر جو ہے یہ تم سے کوئی انعام، کوئی شاباش تم سے لینا نہیں چاہتا، نہ اس کا میں تم سے امیدوار ہوں۔ صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کی، اس نے سرکار کا حق رسالت ادا کر دیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت نہیں کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہنچانے اور حضور کی تبلیغ رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ ان کو آل بھی کہتے ہیں، ان کو اہل بھی کہتے ہیں، ان کو ذوی القربہ بھی کہتے ہیں، ان کو اطرت بھی کہتے ہیں، اور ان کو اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ کتب لغت عربی اور قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات ثابت ہے، اس کو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ اہل بیت کل 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنی قسمیں اہل بیت کی؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 اہل بیت سکونت، بولو اہل بیت سکونت۔ نمبر 2 اہل بیت ولادت، بولو اہل بیت ولادت۔ اور نمبر 3 اہل بیت قرابت۔ نمبر 3 اہل بیت قرابت۔ اہل بیت سکونت جو پہلا گروہ ہے اہل بیت میں سے، یہ وہ مقدس خواتین ہیں، یہ وہ خوش نصیب خواتین ہیں کہ جو پیدا تو دوسرے خاندانوں کے اندر ہوئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی 4 دیواری کے اندر ساری زندگی ان کو گزارنے کا موقع ملا، اور وہ اہل بیت کہلائیں۔ اہل بیت کا معنی گھر والی،
یا گھر والے، یہ اہل بیت کا لفظ ایمان۔ تو اگر بیوی گھر والی نہیں ہے تو پھر اور کون گھر والا ہے؟ اور اس سلسلہ میں اگلی بات، اہل بیت ولادت یہ کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جن افراد کی ولادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، جیسے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طیب، حضرت سیدنا طاہر، حضرت سیدنا ابراہیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے۔ اور جیسے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ نساء اہل جنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 شہزادیاں اور 4 ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت ولادت، یہ سب حضور کے گھر والے ہیں۔ پہلا گروہ ان گھر والوں کا ہے، ان گھر والیوں کا ہے جن کی ولادت کسی اور خاندان میں ہوئی، مگر سرکار کے نکاح کے اندر آنے کا شرف حاصل ہونے کی برکت سے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ساری زندگی گھر والی بن کر رہنے کا موقع ملا۔ اور یہ اہل بیت ولادت ہیں کہ جن کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اور نمبر 3 اہل بیت قرابت، اہل بیت قرابت، اہل بیت قرابت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی تمام مسلمان اولاد ہے۔ حضور کے دادا کی تمام مسلمان اولاد، یعنی جو حضور کا اپنا خاندان ہے، جو اپنے اہل نسب ہیں، جن کا نسبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو حضور کے دادا کی اولاد ہیں، یا حضور کے کیا نام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کسی چچا کی اولاد ہیں، یا اسی طرح ان کی آگے اولادیں ہیں، جو یہ اولادوں کا سلسلہ چلتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت قرابت ہیں، مگر ان کے اہل بیت ہونے کے لیے ایک کڑی شرط ہے جو قرآن نے روا رکھی ہے اور جو حدیث پاک نے لاگو کی ہے اور جو شریعت اسلامیہ نے لاگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہوں، ان کا ایمانی تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اگر ایمان والا تعلق بھی ان کا، خون کا تعلق تو ہے، نسب کا تعلق تو ہے، مگر ایمان کا تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، ان لوگوں کو سید کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق 2 طرح کے تعلق ہیں، یا تو نسبی تعلق اور یا ایمانی تعلق، یا نسبی تعلق یا ایمانی تعلق۔ اور ان دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ ان دونوں میں سے افضل ہے ایمانی تعلق۔ ٹھیک ہے جی، ایمانی تعلق۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق کسی کا نہیں ہے، نسبی اور خونی تعلق نہیں ہے، مگر ایمانی تعلق ہے، تو وہ بلال اگر حبشے سے آئے ہیں، یا سلمان اگر فارس سے آئے ہیں، یا صہیب اگر روم سے اٹھ کر کے آئے ہیں، تو وہ بھی جنت کے سردار ہیں، وہ بھی جنت کے والی اور جنت کے وارث اور اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بن گئے۔ اور دوسری طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن آپ کی قرابت جو ہے یہ یعنی آپ کے نسب کا تعلق جو خونی اور جسمانی تعلق ہے وہ تعلق موجود ہے، مگر اس کے باوجود ایمان کا تعلق نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم رسید ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی برائی کے اندر پوری ایک صورت اتاری ہے، تبت یدا ابی لہب و تب،
یہ والی صورت۔ یہ ابو لہب کون تھا جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حقیقی بھائی تھا، حقیقی بھائی، اور سرکار کا رشتے میں لگا چچا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے پاس قرابت داری تھی، ہے نا جی، چچا کا باپ کا بھائی ہے، اس سے بڑھ کر قرابت خاندانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرابت موجود ہے، مگر ایمان کی نسبت موجود نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہذا اگر ایمان کی نسبت موجود نہیں ہے تو قرابت کسی کام نہیں آ سکتی، اور اگر قرابت کی نسبت نہیں ہے تو ایمان جو ہے آدمی کا بیڑا پار کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ البتہ اگر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، ایمان بھی اور قرابت بھی، تو اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا۔ ایمانی نسبت بھی حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت دوسری جو ہے وہ نسبت قرابت کی، وہ بھی اگر موجود ہو تو سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح جو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام جو قرابت کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت جو ہے، قرابت کا تعلق جو ہے وہ بھی ان کو حاصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تعلق بھی حاصل ہے۔ تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ یہ شان اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور بڑی مشہور ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد رکھنا سورہ احزاب ہے یہ، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے اوپر والی آیات کو پڑھو تو یا نساء نبی، یہ ہے نبی کی بیویوں، ان لفظوں کے ساتھ اوپر والی آیات کا آغاز ہوتا ہے، اور جو اس کے نیچے والی آیتیں ہیں، اس کے بعد والی آیتیں اس آیت کے، تو ان آیات کے اندر بھی صیغہ جمع مؤنث کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تو سن کر طبیعت کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ اتنی پابندیاں ہم پر لگائی جا رہی ہیں، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا بہتر اور اچھا مقصد ہے۔ حکمت الہی یہ ہے کہ ان سارے احکام کی پیروی کروا کے تم سے، تو تمہیں کو اللہ پاک بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تم کو خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت کا لفظ ایک اور مقام پر بھی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے، یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہے پیدائش کی، تو اس وقت یہ بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال سے بڑھ کر ان کی عمر ہو چکی تھی، اور میاں بیوی کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں۔ تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیران ہو کر کہا کہ میرے شوہر اتنا زیادہ بوڑھا ہے اور میں اتنی زیادہ بوڑھی اور کمزور ہوں، جب ہم تندرست تھے تب ہمارے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو اب ہمارے یہاں اولاد ہوگی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بولے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کلام کے جواب میں، فرمانے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا امر الہی پر تعجب کرتی ہو
کیا اللہ تعالیٰ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اس کا امر تو یہ ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا تو عالم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، چاہے کتنی بڑی ناممکن ہو، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اتعجبین من امر اللہ، بی بی سارہ کون تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اتعجبین من امر اللہ، امر الہی پر تعجب کرتی ہو، اس سے حیران ہوتی ہو۔ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی اور اس کی برکتیں ہو تم پر، اے اہل بیت، اے اہل بیت۔ تو فرشتوں نے قرآن کی بولی میں یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اہل بیت کہہ کے پکارا۔ تو اس لیے یہ کہیں کا دستور نہیں ہے اور کہیں ان کی انصاف کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے خارج کیا جائے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ظاہری زندگی کی آخری ایام کی بات ہے کہ سرکار نے اپنی امت کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، دو چیزیں کہ اگر ان کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر ایک کتاب اللہ اور نمبر دو میرے اہل بیت۔ کتاب اللہ اور میرے، تو کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنا کیا ہے کہ جو اس میں لکھا اس پر عمل کرنا، اس کے احکام کی تعمیل کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، یہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اور اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا یہ ہے کہ اہل بیت کی تعظیم و توقیر کی جائے اور اہل بیت کرام کی توہین کو برداشت نہ کیا جائے اور اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر جو پہلے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں یہ جنتی ہونا، اہل سنت ہونا، اہل جنت ہونا، یہ جو ہے یہ ٹھہرایا گیا ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کی پیروی کے اوپر، تو یہاں اہل بیت کرام کی محبت اور ان کی تعظیم و توقیر کے اوپر جو ہے وہ گمراہ نہ ہونا جو ہے اس کو موقوف کیا گیا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام وہ ہیں کہ جن کی محبت جو ہے ہمارے لیے جنت کے اندر جانے کا باعث ہے، اور اگر ان کے ساتھ محبت نہ ہوگی تو ہم گمراہ بھی ہو جائیں گے دنیا کے اندر اور رسید بھی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک حدیث ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اس حدیث کی زیادہ تر سندیں جو ہیں وہ ضعیف یا بالکل بیکار ہیں، کوئی سند جو ہے وہ ذرا کچھ نہ کچھ اپنے اندر قوت رکھتی ہے، لہذا مجموعی طور پر اس حدیث کا مرتبہ جو ہے درجہ صحیح کے برابر نہیں، لیکن درجہ حسن کا جو دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر حدیث صحیح کا، دوسرا نمبر حدیث حسن کا، تو یہ دوسرے نمبر کی یہ حدیث ہے، حدیث حسن، اور یہ بھی شرعاً معتبر اور مقبول ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ جب اتری تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے، اور یہ عمر بن ابی سلمہ جو ہیں یہ حضرت بی بی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پچھلگ بیٹے ہیں، کہ ان کے شوہر جب شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نکاح کا شرف حاصل ہوا، اور جو ان کی پچھلی اولاد تھی وہ ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ سمجھیں جیسے کہ گود میں پالے ہوئے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی آیت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتری تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلوایا، حضرت سیدہ فاطمہ کو بلوایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان چار حضرات کو بلوایا، اور بلوا کر تو اپنی چادر یا اپنا کالے رنگ کا کمبل تھا یا لوئی تھی یا چادر تھی تو وہ ان سب کے اوپر ڈال دی، اور اوپر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تو عرض کیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف اور ستھرا بنا دے۔ یہ آیت ہے، یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چار حضرات جو ہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین، یہ چار افراد جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ اہل بیت ہے اس کے اندر شامل فرمایا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے سیاق و سباق کو تو دیکھتے نہیں، وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر تو وہ کہتے ہیں جی یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی، اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، حضور کے ازواج اس میں داخل نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر ایسا مانا جائے، اوپر بھی خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، کئی آیتیں اوپر والی جو ہیں اور کئی آیتیں اس کے بعد والی جو ہیں ان میں بھی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو، اور بیچ میں یہ خطاب نام بھی نہیں لیا، کوئی اس کا قرینہ بھی موجود نہیں، تو اس طرح بیچ میں یہ خطاب جو ہے یہ اگر حضرات حسنین کریمین، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اگر یہ خطاب ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر یہ کہنا تھا ان کے بارے میں تو وہ علیحدہ سے کہیں کہہ لیتا، ازواج مطہرات کی جہاں بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے تو خطاب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کے خطاب کے اندر دوسرا کوئی کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآنی سیاق و سباق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی روشنی میں لفظ اہل بیت جو یہاں قرآن کے اندر آیا ہے، اس سے اصالتاً اگر مراد حضرت علی، فاطمہ، حضرات حسنین کریمین کو مراد لیا جائے تو اس سے قرآن کریم کی عبارت کی بے ترتیب ہونا لازم آتا ہے، قرآن پاک کی عبارت کا بے ڈنگا پن لازم آتا ہے، جس کا نتیجہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہل باری تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لہٰذا مفسرین کرام نے، جو محققین اسلام ہیں، جن میں حافظ ابن کثیر دمشقی ہیں، جن کے اندر حضرت علامہ امام قاضی ثناء اللہ مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا نام بیان کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو ان تمام محققین اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیویاں اس آیت میں اہل بیت کا مخاطب ہیں، اہل بیت سے مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ساتھ حدیثیں جو ہیں تو وہ بھی تو ہمارے لیے ایک حجت ہیں، تو حدیثوں کو بھی ملایا جائے تو حدیثوں کو ملا کر تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآنی عبارت کے اندر ڈائریکٹ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کو اہل بیت کے اندر مراد لیا گیا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر ان 4 افراد کو بھی اور ان کے علاوہ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والے ہیں ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل حکمن کر دیا گیا، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو ازواج مطہرات جو ہیں ان کا اہل بیت ہونا یہ اول اور مقدم قرآن پاک کی عبارت کی روشنی میں، اور دیگر اہل بیت کا، دیگر اہل قرابت کا اس اہل بیت کے اندر شامل ہونا یہ حکمی طور پر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہنے والے کہ صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صرف یہ 4 اس لفظ اہل بیت سے قرآن کی آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں صرف یہ 4 مراد ہیں، ان 4 کے علاوہ کوئی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ان لوگوں نے بظاہر حدیث کو مانا اور قرآن مجید کے سیاق و سباق اور قرآن کریم کا جو قرآن کریم کی عبارت ہے اس کا جو حق ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور نعوذ باللہ قرآن کریم کی عبارت کے اندر، اس کے نظم و نسق کے اندر یہ ایک خرابی جو ہے لا کے انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ مگر در حقیقت غور کی نظر سے دیکھا جائے تو حدیث پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، حدیث پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ صرف ان 4 کو کہتے ہیں یہ اہل بیت ہیں، ان 4 کو۔ آئیے میں دکھاتا ہوں، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حدیث ہے جس کو امام بہقی نے حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العباس اغدو علی یا عم ما ولدک من ذکور و اناث، آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان صبح سویرے سویرے آپ میرے پاس آؤ اور جتنے آپ کے صاحبزادے ہیں، جتنی آپ کی صاحبزادیاں ہیں، اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ فجمعہم، جب آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، قریب قریب کیا، وجل لہم بملاتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے اوپر ڈال دی، اور چادر مبارک ان کے اوپر ڈال کر فرمایا اللہم ھذا عمی سنو ابی، یا اللہ یہ میرا چچا ہے، اور چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کا ہم اصل ہوتا ہے، وہ باپ کا ہم نسب ہوتا ہے، وہ باپ کے ماں باپ کی اولاد ہوتا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، یہ اور اس کی ساری اولاد جو ہیں یہ سارے کے سارے میرے اہل بیت ہیں۔ فَاسْتُرْهُم مِّنَ النَّارِ، لہذا جہنم کی آگ سے ان سب کو بچانا۔ کَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمَلَائِكَتِي هَٰذِهِ، جس طرح کہ میں نے اپنی چادر کے ساتھ ان کو چھپا لیا اسی طرح تو ان کو جہنم کی آگ سے چھپا لینا۔ حضرت ابو اسید ساعدی فرماتے ہیں فَأَمَّنَتْ أُسْقُفَّةُ الْبَابِ فقالت آمین آمین آمین، اس وقت دروازے کی چوکھٹ کی جو لکڑیاں تھیں تو ان لکڑیوں میں سے آواز آئی آمین آمین آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول کرنا، یا اللہ اس دعا کو قبول کرنا، یا اللہ اس دعا کو قبول کرنا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لفظ سے مراد ان 4 کے سوا اور کوئی نہیں، مگر حدیث نبی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضور کے ازواج سے ڈائریکٹ خطاب ہے اس میں، اور دوسری حدیث نبی یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور ان کی ساری اولاد جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی اہل بیت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی اسی طرح چادر ڈالی ہے، اور چادر ڈال کر اسی طرح ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور یہ کہہ کر کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب بتاؤ ان گمراہوں کی بات مان لیں گے یا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ ہمارا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 4 حضرات
حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں سرکار کے فرمان کی بنا پر. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور ان کی ساری اولاد بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں سرکار کے فرمان کے مطابق. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اہل بیت قرابت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت ولادت جو ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس اہل بیت کے لفظ کے اندر داخل اور شامل ہیں. تو اس سے یہ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ضروری گفتگو تھی وہ پوری ہو گئی. لہذا گمراہوں سے ہوشیار رہنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی بے ادبی کرنے والے جو ہیں ان سے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اب یہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ اور ترمذی کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت علی فاطمہ نہیں، حسنین کریمین بھی نہیں. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ. فرمایا کہ قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عباس، کسی شخص کے دل کے اندر، دل کی گہرائی میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم لوگوں کو میرا اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی آل ہونے کی بنا پر محبت نہ کرے. ان سے جب تک تم سے محبت نہ کرے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا ومن آذا عمی فقد آذانی. حضور نے اپنے چچا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے چچا کو جو شخص ایذا پہنچائے تو اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی ہے. وَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ سِنُّ أَبِيهِ. اور جو آدمی کا چچا ہوتا ہے تو وہ اس کی اور ان کے باپ کی اصل مخرج ان دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ دونوں آئے ہیں. اور اس طرح بہت ساری احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کرام کے فضائل میں اور ان کے کمالات کے بارے میں. تو اب آخری بات، وقت بھی جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور میں آج کا یہ جو موضوع ہے اس کو اسی بات پر ختم کروں گا، یہ بات عرض کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان حقوق میں سے چھٹا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کرام کی تعظیم و تکریم اور توقیر و تبجیل بجا لائیں اور ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی بے ادبی کو برداشت نہ کریں اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.